پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں آئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف کارروائی ختم نہیں کرے گی۔ جو کچھ الیکشن کے نام پر ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے نواز شریف کو سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں لے جا کر بٹھا دیا جائے۔ آج یہ ٹکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھڈے سٹارٹ ہوں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ اب ان جج صاحب کو اس کیس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ پٹھان ہے تو پھر میں بھی پٹھان ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں آئی ہے، اور میں نے تو ویسے اپنا جو صبح کا ویلاگ تھا میں نے اس کے اندر شک کا اظہار کیا تھا، لیکن میرا وہ جو شک ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں اسی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے لیکن سب سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم بڑی جلدی پہنچنے والے ہیں، آپ کی مدد درکار ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے بات ہوگی جناب، معیشت کمز فرسٹ۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا، جس میں پاکستان کو $70 کروڑ کی نئی قسط ملنے کا امکان ہے۔ اجلاس میں پاکستانی معیشت کے پہلے اقتصادی جائزے کی منظوری دی جائے گی، اور سٹاف لیول معاہدے کی منظوری پر پاکستان کو $70 کروڑ کی نئی قسط مل سکے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ گزشتہ سال 15 نومبر کو طے پایا تھا، جس کے تحت الیکشن سے پہلے یہ آخری قسط ہوگی جو پاکستان کو مل سکتی ہے۔ $3 ارب کا یہ بیسکلی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا، اور اس کے تحت $1.2 ارب پہلے ہی پاکستان کو حاصل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوسری قسط جو ہے وہ پاکستان کو کب ملتی ہے۔ دوسری جانب ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی بے یقینی غیر ملکی سرمایہ کاری پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر سیاسی اور سماجی بے چینی کے ساتھ تشدد بھی بڑھ گیا تو اس سے کمزور معیشت اور معاشی ترقی کی شرح مزید خراب ہوگی۔ ورلڈ بینک کی گلوبل اکنامک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بالخصوص ایسے ممالک جن کی مالی حیثیت کمزور ہے ان میں انتخابات سے قبل اخراجات میں اضافے سے میکرو لیول پر مالیاتی زد پذیری بڑھ سکتی ہے، تاہم بے یقینی کے خاتمے کی پالیسیوں اور انتخابات کے بعد ترقی کے امکانات سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا جولائی 2023 سے جون 2024 تک کا اکنامک آؤٹ لک غیر فعال ہے، اور ترقی کی شرح کا تخمینہ صرف 1.7% ہے۔ تو الیکشنز تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی دعا کیجئے کہ الیکشنز کے بعد جو ہے ماحول پرسکون رہے، کیونکہ اگر ماحول پرسکون نہیں رہا تو ان الیکشنز کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ جو ہے باقاعدہ طور پہ منظور کر لیا ہے۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر منظور کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، لیکن اس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا جب اجلاس ہوا تو جسٹس سردار طارق مسعود، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بطور رکن اجلاس میں شریک ہوئے، تاہم جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کا کوئی بھی وکیل اجلاس کے سامنے نہیں آیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل کو مظاہر علی نقوی کا استعفیٰ پڑھنے کا کہا۔ چیف جسٹس نے کونسل کی کارروائی میں مختصر وقفہ کرتے ہوئے کہا کہ کونسل کے ایک ممبر جسٹس اعجاز الاحسن اجلاس میں شریک نہیں ہے۔ ان کے بعد سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ہم منصور علی شاہ صاحب سے ان کی دستیابی کا پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ دستیاب ہوئے تو کونسل کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وقفے کے بعد چیئرمین جوڈیشل کونسل کی سربراہی میں اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ بطور ممبر کونسل اجلاس میں شریک ہوئے۔ قاضی فائز صاحب نے کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جج کا استعفیٰ آخری مرحلے پر دوسرے شو کاز نوٹس کے بعد آیا ہے، جس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جج کے خلاف شکایت جھوٹی تھی اور جج نے پریشر میں آ کر استعفیٰ دیا، دوسری صورت میں جج کے خلاف الزامات درست تھے، جج اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جج کی برطرفی کا سوال اب غیر متعلقہ ہو چکا ہے۔ ابھی تک کونسل نے صدر مملکت کو صرف رپورٹ بھیجی تھی، اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کونسل صدر مملکت کو جج کی برطرفی کے لیے لکھتی۔ اس کے علاوہ ARY نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف کارروائی ختم نہیں کرے گی، ان کے استعفے کے باوجود بھی یہ ختم نہیں کرے گی،
اور مظاہر علی نقوی کل خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں. اجلاس کی کارروائی اس کے بعد کل تک ملتوی کر دی گئی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ معاملہ یہاں رکنا نہیں چاہیے, اس معاملے کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر مظاہر علی نقوی صاحب اس کے اندر بے گناہ ثابت ہوتے ہیں, اوبیسلی دونوں صورتیں ہیں, اگر وہ اس کے اندر بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک باعث شرم بات ہوگی کہ ان کو پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا, اور اگر وہ قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے اوپر اس قسم کے سنگین الزامات لگے ہیں, اور اگر وہ پروف ہو جاتے ہیں تو اٹ ول بی ویری ویری شاکنگ کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ جج جو ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. انہوں نے بطور سابق, اس وقت وزیر دفاع تھے جب یہ فیض آباد کے اندر ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا, تو اس لیے بطور وزیر دفاع وہاں پہ پیش ہوئے, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. شہباز شریف صاحب ابھی بھی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں. خبر یہ آ رہی ہے کہ موسٹ پرابلی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا بیان ویسے جمع کروائیں گے, ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پہ جمع کروائیں گے. خواجہ آصف صاحب نے بعد میں ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی آج فیض آباد دھرنا کمیشن میں پیش ہوا, بیان نامکمل رہا, انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا. میری ناچیز رائے ہے کہ کمیشن کی کارروائی کی میڈیا کوریج ہو, عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے ساتھ 75 سال میں کیا کھلواڑ ہوا ہے. وطن عزیز میں جتنے کمیشن بنے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا سامنا کریں اور کفارہ ادا کریں. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی نے مرحوم ارشد شریف کی ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت کی. جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ جی ارشد شریف پر کتنے مقدمات تھے. وکیل بیرسٹر شعیب رزاق نے بتایا کہ آخری اطلاع کے مطابق دہشت گردی اور ریاستی مخالف سرگرمیوں سمیت 16 مقدمات تھے ان کے اوپر. گوادر اور ملک کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے شہریوں کی جانب سے مقدمات درج ہو رہے تھے. ہمیں نہ تو مقدمات کی کاپی دی نہ تفصیلات دی جا رہی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ ایک اینکر یا صحافی انٹرویو دیتا ہے تو اس کی بنیاد پر بہت سے مقدمات جو ہیں وہ درج ہو جاتے ہیں. کیا 25 کروڑ عوام نے انٹرویو کے الفاظ سنے تو 25 کروڑ مقدمات درج ہوں گے؟ کیا ایک گوادر، ایک سبی اور ایک حیدرآباد میں مقدمہ درج کروائے گا؟ اس طرح ملک بھر میں مقدمات کا اندراج یہ مذاق ہے اور اختیارات سے تجاوز ہے. جج صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ جو پہلی ایف آئی آر کسی ایکٹ پر ہوگی اسی کی پیروی ہوگی. یہ کام تو بھیڑ بکریوں والا ہی ہے, ایسے ہی عوام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک ہی انٹرویو پر کثیر مقدمات کیسے درج ہوں گے؟ یہی کرنا تھا تو پہلے شخصی آزادی دینی ہی نہیں تھی اور اسٹیٹ کو ایسے کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھے کہ اس پہ لوگ ٹویٹ کریں یا بولیں. عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ انڈیا اسرائیل فنڈ لے رہا ہے. یہ کہانیاں سب سن چکے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے لیکن ان عورتوں بچوں کو دیکھیں جن کے پیارے 10-10 سال سے لاپتہ ہیں, وہ ان کے لیے بیٹھے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اسٹیٹ نے سپریم کورٹ کے سامنے جرم تسلیم کر لیا. یہاں اسٹیٹ کے ادارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدالتوں نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے تو انہوں نے اپنے فیصلے سے کرنا ہے. بعد میں مرحوم صحافی ارشد شریف کی درخواست سے ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی. اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر آئی ہے سوابی سے, جہاں پہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما شاہ خالد کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق سوابی اڈا میں موٹر سائیکل سواروں نے شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں شاہ خالد جو ہیں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو آرڈر کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ جو سرٹیفکیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیجئے, لیکن وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا گیا. تو اس سلسلے میں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے دائر کر چکی ہے. اس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ارکان الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن نے ابھی تک پی ٹی آئی کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی پارٹی سرٹیفکیٹ شائع نہیں کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے, اس کے باوجود شائع نہیں کیا گیا. عدالت کے واضح احکامات کے باوجود فریقین پی ٹی آئی کے عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ اقدام توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آج صبح کے اپنے ویلاگ کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا کہ تب تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور ایک بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہ آج ہونی تھی. ویسا ہی ہوا ہے. الیکشن کمیشن کی جو لیگل سائیڈ ہے, جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپیل دائر کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی. اپیل کو ڈائری نمبر 657 جو ہے وہ الاٹ کیا گیا.
اس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے استدعا کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں کرائے ہیں. لیکن اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کی جو اپیل تھی اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے رجسٹرار آفس کی جانب سے اور وہ اپیل جو ہے وہ واپس کر دی گئی. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی ان اعتراضات کو آج ہی ختم کر کے دوبارہ اپیل جو ہے وہ فائل کر دی جائے گی. تو یہ ایک نارمل روٹین ہے. یہ عام طور پہ جو ہے وہ اس پہ جو اعتراض لگا ہے وہ یہ ہے کہ اپیل کے چند صفحات جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. موسٹ پروبیبلی کوئی فوٹو کاپی ہوگی تو یہ ایک بڑا مائنر قسم کا اعتراض ہے. یہ اعتراضات جو ہیں وہ ختم بھی کیے جا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے درج 12 مقدمات کی سماعت ہوئی. راولپنڈی پولیس نے عمران خان کے 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی, تاہم عدالت نے اسے منظور نہیں کیا اور ان مقدمات میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ عمران خان صاحب کا دے دیا گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی. بیسکلی سائفر کیس کے اوپر آلریڈی اسٹے آرڈر جو ہے وہ موجود تھا, تو اس حوالے سے یہ سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے. سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ 14 دسمبر کے آرڈر کے بعد کی کارروائی کالعدم قرار دی جائے. انہوں نے تسلیم کیا کہ 14 دسمبر کا آرڈر درست نہیں تھا. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب اگر آپ کارروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جب آرڈر پاس ہوا تھا. اس حوالے سے باقاعدہ آرڈر بھی جاری کریں گے. اٹارنی جنرل نے ان کیمرہ کارروائی کو اثر نو کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ 13 گواہوں کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 دفعہ اب یہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بیانات ریکارڈ ہوئے تھے, پھر دوبارہ جو ہے وہ کیس جو ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا, شروع سے سٹارٹ ہوا تھا, پھر ان کیمرہ جو ہے وہ بیانات ریکارڈ ہوئے, اب دوبارہ سے جو ہے اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ بھی ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں. بعد میں جو ہے عدالت نے سائفر کیس ٹرائل کی 14 دسمبر کے بعد کی تمام کارروائی کالعدم قرار دے دی اور حکم امتناع جو اسٹے آرڈر تھا اس کیس کے اوپر اسے اب ختم کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سائفر کیس بھی جو ہے وہ اب دوبارہ چلنا شروع ہوگا, لیکن چلے گا تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کی جو کارروائی تھی وہاں سے دوبارہ یہ سٹارٹ ہوگا. علیمہ خان صاحبہ نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے حوصلے بلند ہیں, ان کو دیکھ کر ہمارا مورال بھی بوسٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے صحافی جاوید چودھری کے دعوے کی تردید کی. جاوید چودھری صاحب نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں کسی مقدمے کی سماعت کے دوران اپنی بہنوں کے ساتھ ملتے ہوئے جو ہے وہ رو پڑے تھے, یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا. تو علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے کہا جی عمران خان بالکل بھی نہیں روئے, وہ صرف اس بات پر نالاں تھے کہ پچھلے 5 ماہ سے ان کی صرف ایک بار ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے. عمران خان نے بچوں سے بات کروانے کی اپیل کی تھی اور وہ اس بات پہ ناراض تھے, بلکہ کافی ناراض تھے. ویسے بائی دا وے اس میں جو دیگر بھی میڈیا کے رپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ضرور پکڑا ہوا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رو رہے تھے. سو جاوید چودھری صاحب اسٹل اسٹینڈز آن اسٹوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسٹوری جو ہے وہ ویسی ہے, وہ واقعی رو رہے تھے, لیکن دیگر سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے لیکن خصوصی عدالت کے جج اس کو سنتے نہیں ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اب ان جج صاحب کو اس کیس میں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان شاہ محمود قریشی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انہیں انصاف نہیں مل رہا, جو کچھ ہو رہا ہے یہ پورے نظام پر دھبا ہے, اس دھبے کو دھونا ہوگا. عمران خان 4 ماہ سے سائفر کیس میں جیل کے اندر ہیں. ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرا جج تیار بیٹھا ہوتا ہے دوسرے کیس میں سزا دینے کے لیے. عدالتوں کو سوچنا ہوگا, سسٹم کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا. 24 کروڑ لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھتا جا رہا ہے. نواز شریف کو جس طرح کی ریسیپشن دی گئی اس کے لیے بھی عدالتوں کا مذاق بنایا گیا. جو کچھ الیکشن کے نام پر ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے نواز شریف کو سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں لے جا کر بٹھا دیا جائے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج رات 11 بجے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کا تب تک جو ہے اعلان کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کل یا پرسوں متعلقہ ریٹرننگ افسران کے سامنے فائل کریں. الیکشن کمیشن میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی جمع کرا چکے ہیں. الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کا احترام کرے. الیکشن کمیشن سے پھر استدعا ہے کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے, جلد از جلد بلے کے نشان کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کریں. ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سارے ورکروں کو, وکلا کو بھی اور کچھ آپ لوگوں کو بھی ٹکٹ مل رہے ہیں. صحافیوں کے حوالے سے مطلب انہوں نے گفتگو کی. ہم نے سارا پروسیس مکمل کر لیا تھا. فائنل کنسلٹیشن خان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کسی کی تحفظات نہیں رہیں گے. لیکن میں پارٹی ورکروں امیدواروں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جس قسم کا ٹکٹ آپ چاہ رہے ہیں شاید وہ ٹکٹ آپ کو نہیں ملا, یا آپ ٹکٹ چاہ رہے ہوں اور آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, مہربانی کر کے اپنی پارٹی کے فیصلے کو سپورٹ کریں.
ان امیدواروں کو سپورٹ کریں جن کو ٹکٹ ملا ہو, اتحاد اور تحمل کا مظاہرہ کریں جس طرح آپ کرتے چلے آ رہے ہیں. مہربانی کریں اور پارٹی کو سپورٹ کریں, اپنے امیدواروں کو سپورٹ کریں. میں آپ کو پہلے سے ہی پریڈکشن دے رہا ہوں کہ آج یہ ٹکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھڈے سٹارٹ ہوں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے گا. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جتنی فریکچرڈ ہے, جو صورتحال ہے, پوری تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ہلا ہوا ہے, تو اس کا تو ایک بہت بڑا فال آؤٹ آئے گا. لیکن آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ نون لیگ میں آلریڈی پھڈے شروع ہو گئے ہیں. ابھی سارے ٹکٹس نہیں اناؤنس ہوئے, ذہن میں رکھیے گا. ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو لاہور کے ٹکٹس جو گڑھ ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے گڑھ, میں نہیں سمجھتا ویسے گڑھ رہا ہوا ہے, لیکن اگر نون لیگ کا اس کو گڑھ بھی کہا جائے تو لاہور کے ٹکٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کیے گئے اور پھڈے شروع ہو چکے ہیں نون لیگ کے اندر. جو دیگر جگہوں کے اوپر جو ٹکٹس جو اناؤنس ہوئے ہیں اس میں مطلب ایک جو انالیسس سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 10 جو منحرف ارکان تھے جو بیسکلی سوئچ کر کے نون لیگ کی طرف آئے تھے جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چل رہی تھی, اس میں سے 9 کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں. 10 میں سے 9 کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اور اس میں ابھی NA96 سے نواب شیر وسیر اور طلال چودھری کے درمیان ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے, یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے. تو اس میں فیصل آباد سے راجہ ریاض کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے, رحیم یار خان سے سید مبین کو, بہاولپور سے سید سمیع الحسن گیلانی کو, مظفر گڑھ سے سید باسط بخاری کو, عامر گوپانگ ملتان سے احمد حسین, رانا قاسم نون, راجن پور سے ریاض مزاری, بھاول نگر سے عبدالغفار وٹو, ان سب کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ جو کل سے رات سے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری غلام سرور جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے, تو نون لیگ کے جو وہاں کے لوکل انتظامیہ تھی, جو لوکل انفراسٹرکچر تھا, وہ اس کے بہت خلاف تھا کہ ان کو کسی صورت ٹکٹ نہیں دینا چاہیے. تو ان کے پرانے بیانات بھی جو ہیں وہ نون لیگ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں, جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی ہی نازیبہ قسم کی گفتگو غلام سرور صاحب نے کی ہوئی ہے کہ جی ان کی زبان بند کرنی پڑے گی اور اس طرح کی باتیں. تو وہاں پہ نون لیگ کے ورکر جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ غلام سرور بیسکلی تو وہ IPP کے امیدوار ہیں, نون لیگ کے تو نہیں ہیں, لیکن نون لیگ اپنا بندہ نہیں کھڑا کر رہی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں ان کے اگینسٹ اپنا بندہ نہیں کھڑا کر رہی. تو نون لیگ کی جو لوکل وہاں پہ ساری وہ ہے تنظیم ہے وہ بڑی ناراض ہے نون لیگ کے اس فیصلے سے کہ جی آپ لوگ غلام سرور کو جو ہے وہ کیوں سارا فری ہینڈ دے رہے ہیں اور یہ حلقہ کیوں کھلا چھوڑ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ناراضگی پائی جاتی ہے. عائشہ رجب علی, ان کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ نہیں الاٹ کیا گیا. انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ رجب علی کی پارٹی کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, میں نے پارٹی کے تمام جلسوں اور کارنر میٹنگز میں بڑے قافلوں کے ساتھ شرکت کی, ہر فورم پر پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے کردار ادا کیا, پارٹی کی جانب سے یکسر نظر انداز کیا گیا, حلقہ NA97 تاندلیاں والا سے آزاد حیثیت سے میں الیکشن میں حصہ لوں گی. تو دانیال عزیز صاحب کے بعد یہ عائشہ رجب علی صاحبہ بھی جو ہیں وہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. تو دانیال عزیز صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ عدالت کے اندر ایک بڑی گرمی سردی ہوئی اور معاملہ یہ تھا کہ ایمل ولی خان جو ANP کے رہنما ہیں, ان کے خلاف توہین عدالت کا ایک مقدمہ درج ہوا ہے. انہوں نے پچھلے دنوں بڑی ہی سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگائے تھے, بلکہ دھمکی دی تھی ایک قسم کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو. تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں فضل محمد خان, انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی. تو جب آج فضل محمد خان صبح سماعت کے موقع کے اوپر جو ہے پشاور ہائی کورٹ پہنچے تو ANP کے کارکن جو ہیں وہ فضل محمد خان کے ساتھ لڑ پڑے, ان کو مارا پیٹا. انہوں نے بڑی ہی مطلب قابل اعتراض قسم کی جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی, گالم گلوچ بھی ہوئی, مارا بھی گیا, جو کہ قابل مذمت بات ہے. مطلب یہ سیاسی ماحول جو ہے کسی طور پہ بھی اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ میرا خیال میں اسے بدماشی کہا جائے تو یہ لفظ جو ہے وہ درست ہوگا کہ آپ نے جو بھی کنٹیسٹ کرنا ہے آپ کورٹ کے اندر کریں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ صرف آپ کے خلاف جو ہے اگر کوئی شکایت کر دے تو آپ اس کو پھینٹنا شروع کر دیں کہ جی تیری ایسی کی تیسی, تیری جرت کس طرح ہوئی کہ تو ANP کے رہنما کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کرے. یہ نہیں ہو سکتا, آپ اس کو بدماشی ہی کہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. بعد میں ANP کے رہنما ایمل ولی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچے. یہ جو درخواست تھی عدالت میں کافی شور شرابہ ہوا, تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان جو ہے اس کے اوپر کافی برہم ہوئے. انہوں نے سیکیورٹی DSP کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ان کو خاموش کرے ورنہ کیس نہیں سنوں گا, حالات نارمل کر لیں پھر میں کیس سنوں گا. اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے. بعد میں چیف جسٹس دوبارہ کارروائی کے لیے آئے تو ANP کے وکلا نے سرخ مفلر جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے, تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس کو اٹھائیں. وہ عام طور پہ
ANP جو ہے وہ سرخ یا تو ٹوپی پہنتی ہے یا سرخ مفلر بھی وہ پہنتے ہیں, تو ان کو کہا گیا ہے جی یہ مفلرز جو ہیں وہ آپ ہٹائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں کھڑے ہو کر عدالت کے وقار کا خیال رکھیں. ایمل ولی خان کہاں ہیں؟ وکیل نے کہا کہ جی ایمل ولی خان آ چکے ہیں. اس پہ چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں ANP رہنما کی ویڈیو چلانے کا حکم دیا. ایمل ولی کا بیسکلی وہ جو بیان تھا وہ چلانے کا حکم دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے اپنا غم نہیں, عدالت کے وقار کا غم ہے. ویڈیو لگائیں اور دیکھیں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ نہیں. ہم ہر سیاسی جماعت کا خیال رکھتے ہیں, قانون کی پاسداری کرتے ہیں. ایمل ولی میرا چھوٹا بھائی ہے, میں معاف کر دوں گا, لیکن یہ ویڈیو لگاؤ. اس موقع پہ وکیلوں نے کہا کہ جی ویڈیو جو ہے وہ آپ عدالت میں نہ چلائیں, جو ماحول بنا تھا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے دیں, ایمل ولی دیکھیں اور خود اقرار کریں. چیف جسٹس نے ایمل ولی کو روسٹرم پر آنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ میرے بچے کی عمر کے ہیں, آپ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ایمل ولی نے کہا کہ جی میں نے صرف گلہ کیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ گلہ مرد نہیں عورتیں کرتی ہیں, آپ آ کر اپنے تحفظات بیان کرتے, آپ کے بیان سے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچا, میرا ذاتی مسئلہ ہو تو اکیلے بلاتا. ایمل ولی نے کہا نہیں, مجھے عدالت میں زیادہ مزہ آتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی میرے دوستوں سے پوچھو کہ کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق رہا ہے. ایمل ولی نے کہا میری درخواست پر سماعت کے لیے تاریخ نہیں دی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کی رٹ کے لیے 3 مرتبہ تاریخ دی گئی, آپ کے وکیل کی استدعا پر ملتوی کی گئی. اس موقع پہ وکیل نے مداخلت کرتے ہوئے جب بات کی تو چیف جسٹس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دیر کے لیے آپ خاموش رہیں, مجھے پتا ہے آپ خود کو یہاں پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ایمل ولی نے کہا کہ یہ عدالت ہے, انہیں بولنے کا حق ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ بات ہے تو پھر آپ کا کیس لارجر بینچ کے پاس بھیجتا ہوں, مجھے سننا ہوگا. تو ایڈوکیٹ جنرل نے مداخلت کی اور وکلا سے استدعا کی کہ آپ عدالت کے وقار کا خیال رکھیں. ایمل ولی نے کہا کہ میں عدالت کی توہین میں نے نہیں کی, عدالت سے گلہ کیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ میرا کیس نہیں ہے, یہ ATC کا کیس ہے, وکلا کو پتہ ہے. وکیل نے کہا کہ جو ویڈیو ہے وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے, دھمکی نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو دھمکی ملی اس کے بعد میرا خاندان محفوظ ہے. چیف جسٹس نے مزاح کے انداز میں ریمارکس دیے کہ اگر یہ پٹھان ہے تو پھر میں بھی پٹھان ہوں. انہوں نے حکم دیا کہ اگر عدلیہ کا احترام کرتے ہو تو جاؤ باہر میڈیا پر تردیدی بیان دو, پریس کانفرنس میں اپنے بیان کی وضاحت کرو. چیف جسٹس کے حکم پر اس کے بعد ایمل ولی جو ہے وہ عدالت سے باہر پریس کانفرنس کرنے کے لیے چلے گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.